السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معاشرے میں ایک بات بہت زیادہ عام ہو چکی ہے کہ لڑکے اور لڑکی کا رشتہ جب آتا نہیں ہے یا آتا ہے تو سامنے سے مکمل جواب نہیں آ پاتا، یا جو ہے رشتہ مکمل نہیں ہوتا، بات نہیں بن پاتی۔ جب ایسے معاملات اور ایسے حالات بنتے ہیں تو فوراً عورتوں کے ذہن میں اور لوگوں کے ذہن میں، گھر والوں کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ لڑکے پر کسی نے کچھ کر دیا ہے، لڑکی پر کسی نے کچھ کر دیا ہے، یا ہمارے گھر پر کسی نے کچھ کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے بات نہیں بن پا رہی ہے، رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے اور حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو کچھ باتیں بتلاؤں گا اور اسی طریقے سے میں آپ کو ایک دو وظائف، ایک دو عمل میں آپ کو بتلاؤں گا کہ اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا کام جلدی ہو سکے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ بندش کوئی چیز ہوتی نہیں ہے اور نہ کوئی ہم پر بندش کرتا ہے۔ عورتوں کے مائنڈ میں، عورتوں کے ذہن میں سب سے پہلی یہ چیز آتی ہے اور اپنا عقیدہ خراب کر دیتی ہے۔ دیکھیں، سب کچھ کرنے والا اور روزی اور روٹی کا مالک اور حالات بنانے والا اور حالات کو بگاڑنے والا اللہ ہی ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو سب کچھ اللہ کی منشا کے مطابق اور اللہ کے مصلحات کے مطابق اور اللہ کی قدرت کے مطابق ہر کام ہو رہا ہے۔ تو ہمارے ذہن سے سب سے پہلے بات نکال دی جائے کہ یہ بندش وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اور جب رشتے آ رہے ہیں لیکن بات آگے نہیں بن پا رہی ہے تو پھر اپنی کمیوں کو دیکھیں، اپنی خامیوں کو دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، کون سی ایسی خامی ہے کہ جس کی وجہ سے رشتے تو آ رہے ہیں۔ کیا ہمارا لڑکا اچھا نہیں ہے؟ کیا اس کا کردار اچھا نہیں ہے؟ اس کا رہن سہن اچھا نہیں ہے؟ یا لڑکی اچھی نہیں ہے؟ اس کے اخلاق کیسے ہیں؟ اس کے طور و طریق کیسے ہیں؟ ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے، نہ یہ کہ پورا کا پورا بھانڈا کسی اور چیز پر پھوڑ دیا جائے کہ بندش کر دی گئی ہے، بندش کر دی کسی نے۔ نہیں، سب سے پہلے اپنے اندر غور اور فکر کریں، اپنی کمیوں کو دیکھیں، اپنی خامیوں کو دیکھیں۔ اگر ہم اپنی جگہ پر بالکل صحیح اور سالم ہیں، ہر اعتبار سے، اخلاق میں، کردار میں، رہن سہن میں، ہر چیز میں ہم اچھے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے رشتے نہیں بن پا رہے ہیں، تو پھر فوراً ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اللہ کی طرف ہمیں رخ کرنا ہے، اللہ کی طرف ہمیں بڑھنا ہے، اللہ کی طرف ہمیں جانا ہے، اور ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور خصوصاً جب رشتے نہ بن رہے ہو تو تہجد کی پابندی شروع کر دیجئے، تہجد میں دعائیں مانگنا شروع کر دیجئے۔ بچی سے کہا جائے کہ آپ تہجد کی پابند بنیے، تہجد میں اللہ سے مانگیے۔ ماں باپ تہجد کی نماز پڑھیں اور اللہ سے مانگیں، کیسے مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ بڑے بڑے بزرگوں نے اپنی تہجد کے ذریعے سے کئی سارے مسائل حل کر لیے ہیں، تو ہمارے پاس بھی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ جتنی بھی بندشیں ہیں وہ سارے کی ساری ٹوٹ جائے گی، اور ویسے تو بندش کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، کہ جو چیز تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، جو چیز ہونے والی وہ ہو کر کے رہے گی۔ تو ہمارے ذہن سے سب سے پہلی چیز نکال دینی ہے کہ بندش کوئی چیز نہیں ہوتی، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے اعتبار سے اپنی جگہ پر صحیح ہیں تو پھر اللہ کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے اور اللہ سے دعائیں کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اب میں آپ کو وہ خاص عمل اور خاص وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اس وظیفے کو اور اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو کام ہے اور آپ کا جو معاملہ ہے بالکل درست ہو جائے گا۔ تو آپ کو سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کرنا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اور ہر نماز کے بعد آپ کو رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ اور خصوصاً عشاء کی نماز کے بعد آپ کو 1100 مرتبہ، آپ کو عشاء کی نماز کے بعد جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں گے تو عشاء کی نماز کے بعد آپ کو شروع میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ کو 1100 مرتبہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس دعا کا آپ اہتمام شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ بہت جلد رشتے بھی آئیں گے، اور بہت جلد آپ کا جو کام ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ آپ کا نکاح، اور بہت جلد جو ہے آپ کا رشتہ بالکل طے ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ وہ دعا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا، اللہ سے کہا تھا، کسی اور سے نہیں۔ آج ہم
جو چیز ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے تھا آج ہم وہی چیزیں مخلوق سے مانگنے جا رہے ہیں، ڈورے تعویذ کے پیچھے پڑے جا رہے ہیں، ان باباؤں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ جو لوگوں کو تعویذ دے رہے، ڈورے دے رہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے جا رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں، جبکہ جو ہے زندگی بدلنے والا، اسی طریقے سے کام بنانے والا، ہمارے تمام مسائل کو سمجھنے والا، ہماری تمام مسائل پر نگاہ رکھنے والا وہ اللہ ہے، لیکن ہم اس سے ہٹ کر کے ہم مخلوق سے مانگ رہے ہیں۔ جو خود اللہ مخلوق کو دیتا ہے ہم اسی مخلوق سے مانگ رہے ہیں، ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے تھا۔ تو ہمیں اس وظیفے کا خاص طور سے اہتمام کرنا ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ 1100 مرتبہ آپ کو عشاء کی نماز کے بعد رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس دعا کا آپ اہتمام کیجئے، اس وظیفے کو آپ پڑھیے، اس عمل کو آپ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ بہت جلدی ہو جائے گا۔ اور ہر نماز کے بعد آپ کو یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود جتنی مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں، 11 مرتبہ 21 مرتبہ جتنی مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں ہر نماز کے بعد آپ پڑھیے۔ اسی طریقے سے تیسری دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اس دعا کو بھی آپ ہر نماز کے بعد پڑھیے۔ تو ایک تو وظیفہ ہو گیا جو خاص میں نے آپ کو بتلایا تھا عشاء کی نماز کے بعد، اور 2 دعائیں میں نے آپ کو بتلائیں کہ یا لطیف یا ودود، اور اسی طریقے سے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ان دونوں دعاؤں کو آپ کو ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ دعا مانگیں گے ان 2 دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیں، ان دو دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں ضرور مانگیں، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن صرف بیٹھے رہنا، نماز نہ پڑھنا، دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا، رشتے نہیں آ رہے روتے رہنا، ان سے مسائل حل نہیں ہوں گے، کسی بھی حال میں حل نہیں ہوں گے ان سے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی طرف دوڑنا پڑے گا، اللہ کی طرف جانا پڑے گا، اللہ کی طرف جھکنا پڑے گا، اللہ سے مانگنا پڑے گا، تب مسائل حل ہوں گے۔ اب آدمی بیٹھا ہے، بھائی رشتے نہیں آ رہے ہیں، بھائی کسی نے بندش کر دی ہے، فلاں کے پاس چلا گیا، فلاں کے پاس چلا گیا، پھر جب بات نہیں بنتی، کام نہیں بنتا، ارے فلانا لٹیرا ہے، اس نے لوٹ لیا، اس نے اتنا لوٹ لیا۔ اب ہم ایک تو مخلوق کی طرف جا کر کے پھر جو ہے اپنا عقیدہ بھی خراب کر رہے ہیں، اور دوسری بات پھر ان کی غیبتیں کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو ہمیں جو بات یاد رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ ہمیں اللہ ہی سے مانگنا ہے اور اللہ ہی کے سامنے جھکنا ہے، اور جو قرآنی آیات ہے، جو صحابہ سے اسی طریقے سے بزرگوں سے دعائیں منقول ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔